مدینہ میں آتے ہی حضور نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ حضور نے مسجد کو تعمیر کیا. گھر نہیں بنایا اپنا، گھر بنایا تو اللہ کا گھر بنایا. ترجیحات ہوتی ہیں نا اپنی اپنی، اور مسجدوں کے ساتھ لوگوں کے جو رویے ہیں، آج میں معذرت سے کہوں گا ضرورت پڑے تو مشکل سے وسائل جو اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کی جو ترجیحات ہیں وہ بھی اپنی اپنی ہوتی ہیں. تو حضور مدینہ میں آئے اور مدینہ میں آ کے سب سے پہلا کام مسجد اس کی تعمیر کی. اور یہ ساحل سہیل کی جو جگہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خریدنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا حضور ہم بطور نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو حضور نے اس کو ایسے لینے سے انکار کیا، بلکہ اس کو 10,000 دینار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا، اور خرید کر کے اسے مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا. اور پھر اس مسجد کی تعمیر میں بنفس نفیس میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے، اور وہ ایک سادی سی مسجد تعمیر کی گئی. پھر اس کے بعد مختلف ادوار میں اس کی تعمیر بھی ہوئی اور توسیع بھی ہوئی. اور آپ جانتے ہو ایک توسیع یہ عثمانیہ دور آیا، اس دور میں بھی اس مسجد کی تعمیر بھی ہوئی اور توسیع بھی ہوئی. اور جس محبت سے اس مسجد کو ان لوگوں نے تعمیر کیا، ویسے تو لوگ تاج محل کو محبت کی علامت کہتے ہیں نا، لیکن جس طرح ترکوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا اس کی مثال آپ کو زمانے میں کہیں نہیں ملے گی. اس وقت باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا اپنی وسیع و عریض سلطنت کے اندر کہ ہمیں مسجد کو بنانے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے، اس کی توسیع کے لیے معمار چاہیے. تو پھر ہزاروں لوگ جو فنون کے ماہر تھے وہ باہر نکلے. پھر استنبول سے باہر ان کے لیے ایک شہر آباد کیا گیا، ضروریات زندگی کی ہر چیز وہاں مہیا کی گئی، اور کہا کہ اپنے ذہین بچے ہمیں دو. اور پھر ان ذہین بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا گیا، حدیث کا عالم بنایا گیا. 25 سال ان لوگوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، اور فنون کے یہ لوگ ماہر بنے. اور پھر اس دوران ان لوگوں نے جو پرانی کانیں تھی وہاں سے پتھر نکالا، جنگلوں سے درخت لیے، اور یہ سارا میٹیریل لے کر مدینہ آئے. اور مدینہ کی حدود سے باہر انہوں نے وہاں ایک بستی آباد کی. اور سنو یار، مسجد نبوی کی ایک ایک اینٹ پہ ایک ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے، ختم قرآن پڑھا گیا. اس عقیدت اور محبت سے مسجد نبوی کی تعمیر کی. 500 لوگ تیار کیے گئے تھے، وہ باوضو رہتے تھے، یا وہ تلاوت کرتے تھے یا محمد پہ درود پڑھتے تھے. 500 لوگوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی. یہ جو گنبد خضرا ہے یہ نہ پتھر سے بنا ہے نہ اینٹوں کا بنا ہوا ہے، بلکہ یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ لکڑی کہاں سے آئی؟ اس کی بھی ایک محبت کی کہانی ہے. انہوں نے باقاعدہ ایک زمین کا انتخاب کیا جو پاک اور صاف تھی، اور وہاں بیج بویا. بیج سے لے کر تناور درخت بننے تک لکڑی کو جو تیار کیا تھا وہ آب زمزم سے تیار کیا گیا تھا. لوگ تو تاج محل کو محبت کی علامت کہتے ہیں، آپ کو دنیا میں اس کی نظیر بھی نہیں ملے گی جس طرح اہل ترک نے مسجد نبوی کی عقیدت اور محبت سے تعمیر کی.